نے آپ کے لیے واقعات کا انتخاب کیا. یہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والا یہ بچہ, خاندان والوں کے پاس اتنی ذریعہ آمدنی نہیں تھی. اگلا واقعہ ایک سائیکل شاپ, پنجاب کے ایک چھوٹے سے قصبے میں ان کی سائیکل کی دکان تھی. کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے پاس کچھ کتابیں ہیں اور یہ میں امانتاً آپ کو دے کے جا رہا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ تیسرے دن ان کو اطلاع ملتی ہے کہ جن صاحب کا سامان آپ کے پاس پڑا ہوا تھا ان کا تو گزشتہ روز ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا. ایک کتاب کے بیچ میں وہاں پر کچھ پرائز بانڈ ملتے ہیں. ایک دم سے اخبار والا اچھل پڑتا ہے, کہتا ہے تمہارا تو اس میں 15 لاکھ کا انعام لگا ہوا ہے. 15 لاکھ کا انعام؟ کہتے ہیں میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, صرف ایک لفظ پڑھتا ہوں, استغفر اللہ. اور آج کہتے ہیں کہ اہل محلہ کی جو باقی تعاون تھا وہ ملا کر ہم تقریباً ایک 4 دیواری بنانے میں اس پلاٹ پر کامیاب ہو گئے جہاں پر اب باقاعدہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے. اور یہ مسجد, یہ ان کا ثواب اور جو ان کا صدقہ جاریہ یہ جاتا ہے اسی مرحوم کے نام پر جنہوں نے آ کر ان کو کتاب کا ایک بکسہ رکھوایا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیف قریشی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یقین مانیں جب استغفر اللہ کے اتنے سارے واقعات میرے پاس جمع ہو جاتے ہیں معجزات کے, جو لوگ استغفر اللہ, ذکر استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور ان کی زندگی میں کیا کیا معجزات رونما ہوتے ہیں. ایک لفظ جیسے میں آپ سب لوگوں سے بہت زیادہ تاکید سے عرض کرتا ہوں کہ صرف ایک لفظ پڑھیے استغفر اللہ روزانہ 7000 یا اس سے زائد مرتبہ. البتہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ 7000 کی تعداد ان کے لیے اچیو کرنا مشکل ہے, پورا نہیں ہوتا, باقی بھی اذکار ہیں, تو اس کے لیے ذکر استغفر اللہ کی جو کم از کم تعداد معین کی گئی ہے وہ ہے 2100. لیکن آپ چاہتے ہیں کہ اگر معجزات فوری طور پر رونما ہونا شروع ہو جائیں, بہت زیادہ جلدی آپ کی دعا بارگاہ رب الذوالجلال کی خدمت میں پیش ہو اور وہاں سے قبولیت کی سند حاصل کرے, تو 7000 مرتبہ ذکر استغفر اللہ پڑھنا اپنا معمول بنا دیجئے. آج جو میں نے آپ کے لیے واقعات کا انتخاب کیا, یقین مانے اتنے سارے جو واقعات ہوتے ہیں, ای میلز ہوتے ہیں, واٹس ایپس ہوتے ہیں, ڈی ایمز ہوتے ہیں, خطوط بھی ہوتے ہیں, کیونکہ آج تو میں آپ سے ایک خط کا بھی ذکر کرنے والا ہوں جو کہ بلوچستان کے ایک مچھلیاں پکڑنے والے ماہی گیر نے اپنا واقعہ تحریر کر کے بھیجا ہے. تو اس کے ساتھ بہت سارے اور واقعات ہیں جو کہ آپ کی خدمت میں آج پیش کروں گا. پہلے نمبر پر ایک بچے کا واقعہ ہے, انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ اور پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر میں رہنے والا یہ بچہ. انہوں نے جو اپنی آپ بیتی لکھی ہے, جب گورنمنٹ کی لائٹ آتی تھی اور باقاعدہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے بجلی کا پول لگا ہوا ہوتا تھا تو اس کی روشنی ڈائریکٹ ہمارے گھر میں آتی تھی. خاندان والوں کے پاس اتنی ذریعہ آمدنی نہیں تھی کہ بہت زیادہ ان کی بجلی کے ان کے پاس نظام لگے ہوں, کچھ چیزیں لگی ہوں, تو یہ جو بھائی اور بہن ہیں دونوں اس لیمپ کی روشنی میں بیٹھ کر اپنی تیاری کرتے تھے. ایک دن ان کے اسکول میں ایک سرکولر آتا ہے اور وہاں سے ان بچوں کے نام مانگے جاتے ہیں جو مضمون نگاری میں ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں. انہوں نے بھی اپنا نام لکھوا لیا. 52 ملکوں کی کمپٹیشن میں 52 کنٹریز کے جو مضمون نگاری کا جو مقابلہ ہوتا ہے, یہاں یہ معاملہ آ کر بنتا ہے کہ اب ان کے پاس نہ پیسے ہیں, نہ وسائل ہیں, نہ کچھ اور ہے. ان کی اپنی جو ٹیچرز ہوتے ہیں انہوں نے ان کی تھوڑی بہت مدد کی ہوتی ہے. اب انہوں نے کیا کیا, ان کے گھر میں ذکر استغفر اللہ پڑھنے کا ایک رجحان موجود تھا. دونوں بھائی بہن نے اس انعامی مقابلے کو جیتنے کے لیے ذکر استغفر اللہ بہت ہی زیادہ جان مار کے پڑھا. دن رات بتاتے ہیں کہ ہم نے ذکر استغفر اللہ پڑھا. اب ان 52 ملکوں کے کمپٹیشن میں ان کا جو بھائی تھا جنہوں نے خط لکھا, اس کی 2nd پوزیشن آتی ہے. پاکستان کی نمائندگی وہ بچہ کر رہا تھا, اور یہ واقعہ آج سے قریباً 7 سے 8 ماہ پرانا ہے, اور انہوں نے ہمیں یہ واقعہ بعد میں تحریر کر کے بھیجا. اب اس کی انعامی رقم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری سوچ میں بھی نہیں تھا کہ ہمارے کو $5000 کی انعامی رقم ملے گی اس مضمون نگاری کے مقابلے میں جو انٹرنیشنل ایسیز کمپٹیشن ہوتے ہیں. $5000 ان کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے ان دنوں, اور کتنا زیادہ وہ خوش ہوئے ہیں, اور ان کا جوش, ان کا ولولہ, ان کا جو جذبہ ہے استغفر اللہ پڑھنے کا وہ پہلے سے کہیں زیادہ زود افزوں ہو چکا ہے. اور یہ $5000 محض انعامی رقم نہیں, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو فیوچر کے جتنے خواب ہیں, جتنے ہم نے سوچیں کی ہیں, جو ہم نے پلاننگ کی ہے, اللہ پاک کو ہمارے اوپر رحم آ گیا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو ہم نے ذکر استغفر اللہ پڑھا روزانہ 7000 کے تعداد میں,
उस ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह ने हमारा बेड़ा पार लगाया और 52 कंट्रीज़ के मुकाबले में इनकी सेकंड पोजीशन आती है। ना सिर्फ ख़ानदान का नाम रोशन किया बल्कि मुल्क का नाम तो रोशन किया ही किया। अगला वाक़या एक साइकिल शॉप, ये इसके मालिक का है। पंजाब के एक छोटे से कस्बे में इनकी साइकिल की दुकान थी। एक दिन कहते हैं कि मेरे पास एक साहब तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि ये मेरे पास कुछ किताबें हैं और ये मैं अमानतन आपको देके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इनको उठाने का या रखने का फ़िलहाल सामान नहीं है। वो उनके शायद कोई दूर के रिश्तेदार भी लगते थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, आप हमारे पास रखवा के चले जाइए। तीसरे दिन इनको इतला मिलती है कि जिन साहब का सामान आपके पास पड़ा हुआ था उनका तो गुज़िश्ता रोज़ एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और इनको पता भी नहीं चल सका। अब इन्होंने उनके लवाहिकीन को तलाश करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। ख़ानदान में भी मशहूरी करा दी कि भाई इनके कोई पाकिस्तान में लवाहिकीन रहते हैं तो वो उनसे रब्ता करें क्योंकि उनकी किताबें इनके पास मौजूद थी। कहते हैं कि कोई भी नहीं आया और तकरीबन इसी तरीके से 3 से 4 महीने गुजर गए। कहते हैं एक दिन मैंने सोचा कि किताबों को खोल कर देखना चाहिए कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, कोई अल्लाह का कलाम हो, को कलाम पाक की आयतें ना हो किसी किताब में, क्योंकि ये इन्होंने जो पूरा बक्सा था ये अपने एक ऐसी जगह रखा था कि जहाँ पर पानी वानी आता था, तो उस हिसाब से इन्होंने उस किताबों को खोला। कहते हैं तकरीबन 16-17 किताबों पर मुश्तमिल एक कार्टन था। एक किताब के बीच में कुछ प्राइस बॉन्ड मिलते हैं जो कि उन साहब ने खरीदे हुए थे जिन्होंने इनको वो दिया था। प्राइस बॉन्ड तो इनको मिल गए, इन्होंने निकाल के रख लिए। अगेन इन्होंने अपने पूरे खानदान से पूछा कि अगर इनका कोई अता पता वाली वारिस है तो मुझे बता दें, तो जवाब नफी में आता है। एक दिन एक अखबार का जो हॉकर है वो इनके पास आकर चाय पीने बैठा और साथ ही साथ उस अखबार में इनामी बॉन्ड लगने के जो नतीजे आते हैं वो छपा हुआ था। उसने कहा यार ये तो देखो मेरे पास इतने अरसे से किसी की अमानत पड़ी हुई है और मैं चाहता हूं कि अगर इसका इनाम निकल आए तो मैं राह खुदा में सरकम को दे दूं और मरहूम को ईसाले सवाब कर दूं और उनका जो पैसा है वो किसी मस्जिद की तामीर में या किसी कुएं की खुदाई में या इस तरीके से किसी मफाद आमा के काम होते हैं तो उसमें मैं लगा दूं। अखबार वाले ने बड़ी गौर व फिक्र से जांचना शुरू किए। ये तकरीबन 11 बॉन्ड्स थे इनके पास जो उसकी किताब में से निकले थे। एकदम से अखबार वाला उछल पड़ता है, कहता है तुम्हारा तो इसमें 15 लाख का इनाम लगा हुआ है। 15 लाख का इनाम? कहता जी 15 लाख का इनाम। कहते तुम क्या करते हो? कहते मैं तो कुछ भी नहीं करता, सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह। अब 15 लाख का इनाम ना सिर्फ ये वसूल करते हैं और अब उन्होंने अपनी जो तहरीर बयान फरमाई व्हाट्सएप पे, वो कहते हैं कि मैंने दूर दराज इलाके में एक प्लॉट का इंतखाब किया मरहूम के नाम से और आज कहते हैं कि अहले मोहल्ला की जो बाकी ताउन था वो मिलाकर हम तकरीबन एक 4 दीवारी बनाने में उस प्लॉट पर कामयाब हो गए जहाँ पर अब बाकायदा 5 वक्त की नमाज होती है और ये मस्जिद, ये इनका सवाब और जो इनका सदका जारिया ये जाता है उसी मरहूम के नाम पर जिन्होंने आकर इनको किताब का एक बक्सा रखवाया था और उसमें मौजूद प्राइस बॉन्ड निकलने से सदका जारिया, मस्जिद की तामीर शुरू और मरहूम के लिए भला हो गया। कहते हैं ये वाक़या इतना बड़ा है मेरी ज़िंदगी में, मैं जिसको सुनाता हूँ ये वाक़या अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला के निज़ाम देखकर, कारसाजी देखकर हमारी आँखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह का जिक्र पहले से भी ज़्यादा शिद्दत के साथ हमारे घर में और ज़्यादा शुरू हो गया और जारी हो गया। अगला वाक़या एक छोटे से किराना दुकान वाले का किस्सा है। उस किराने की दुकान के घर में ज़िक्र अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का बहुत ज़्यादा रुझान था और फरमाते हैं कि जब से मेरी पहली वीडियो आई थी, ग़ालिबन सन 2022 में पहली वीडियो आई थी अस्तगफिरुल्लाह, कहते हैं हम 2022 में वो वीडियो देखने के बाद हमने पूरे घर ने, पूरे मोहल्ले ने, पूरे ख़ानदान में हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स बना दिए जहाँ पर हम रोज़ अपना ज़िक्र जमा करवाते थे। होते होते ये हुआ कि तकरीबन 1 से 1.5 साल में कहते हैं हम 1.25 अरब अस्तगफिरुल्लाह क्रॉस कर गए, 1.25 अरब। साथ ही साथ इनकी छोटी सी ग्रॉसरी की दुकान। कहते हैं 2022 में मेरी जो डॉक्यूमेंटेड सेल, जो रजिस्टर सेल थी, बड़े मज़े की बात बताते हैं। वो कहते हैं कि यौमिया सेल 1450, 1500 बहुत ज़्यादा हुआ, रमज़ान हुआ, ईद हुआ, त्यौहार हुआ तो 3000, 3500, क्योंकि छोटा सा कस्बा था, आसपास बहुत बड़ी बड़ी दुकानें और इनकी एक छोटी सी दुकान। कहते हैं कि दुकान की साइज़ भी मेरी 10 बाय 8 की दुकान, इतनी छोटी दुकान जहां मैं सामान भी पूरा नहीं रख सकूं, जहां कुछ भी नहीं कर सकूं। अचानक क्या होता है कि एक दिन इनके पास एक साहब तशरीफ़ लाते हैं और वो कहते हैं कि यार मैं देख रहा हूँ कि तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारे 4 माशाल्लाह बच्चे हैं, तुम्हारे एक छोटा भाई है, एक बूढ़ी वालदा है, एक वालिद है जो कि बहुत ज़्यादा उम्र रसीदा है, उन सब के अखराजात कहते हैं इस दुकान से कैसे पूरे होते हैं। कहते हैं मुझे नहीं पता कैसे पूरे होते हैं, मैं तो बस ज़िक्र अस्तगफिरुल्लाह में लगा रहता हूँ और मेरे 4 बच्चे और जो मेरी अहलिया हैं वो भी ज़िक्र अस्तगफिरुल्लाह जो है वो इसी तादाद में डेली पढ़ते हैं और हमने एक ग्रुप बनाया है जहाँ हम लाखों करोड़ों अस्तगफिरुल्लाह जमा करते हैं। उन साहब को इनकी बात से इतनी ज़्यादा दिल में कोई ऐसी लहर पैदा हुई या क्या पैदा हुआ, तो उन्होंने कहा कि यार मेरे ना एक कज़न है, वो
ایک انہوں نے نام لیا شہر کا کہ وہاں پر رہتے ہیں، سندھ کا ایک بارڈر ایریا کا شہر ہے، وہاں پر رہتے ہیں، اگر تم چاہو تو اس کی ایک چھوٹی سی مل ہے، فلور مل ہے، وہ بند پڑی ہوئی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی ایماندار آدمی کو ٹھیکے پر دے دے۔ کہتے ہیں میں نے تو یہ کام کبھی کیا نہیں، میں تو کرانے کی دکان والا ہوں۔ کہتے ہیں آپ چلو میرے ساتھ، ہم چل کے دیکھ لیتے ہیں، کام زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ نہیں سمجھ میں آئے گی۔ کہتے ہیں میں اللہ کا نام لے کر ان کی موٹر گاڑی میں بیٹھا اور وہ مجھے اپنی موٹر گاڑی میں لے گئے۔ وہاں سے ان کی دکان سے تقریباً آدھا گھنٹہ دور انڈسٹریل زون میں ان کا وہ تھا، چھوٹا سا ایک فلور مل تھا۔ وہاں پر گئے تو وہاں پر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے استقبال کے لیے پہلے سے تیاری موجود ہے۔ سیٹھ صاحب جو ایک عرصے سے اپنی مل کی طرف تشریف نہیں لائے تھے، وہ اپنے پورے وہاں پر رفقا کے ساتھ، مینجمنٹ کے ساتھ، سب لوگوں کے ساتھ موجود تھے، گویا کہ ان کا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ وہ صاحب ہیں جو کہ اس کو خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ ان کے کزن نے ان سے کہا تھا کہ شاید میں ان کو خریدار لے کر آ رہا ہوں کوئی۔ تو ان کا جی ہاں یہ صاحب ہیں، یہ خریدنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہڑبڑا گئے، ہکا بکا رہ گئے۔ انہوں نے کہا یار میں تو چھوٹا سا کرانے والا ہوں، 1500 2000 کی سیل کرتا ہوں میں، اور یہ کیسے؟ کہتے ہیں بس تم چپ کرو اور میری ہاں ملا نا۔ یہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ تو جو سیٹھ صاحب تھے انہوں نے کہا تھا اچھا ایک کام کرتے ہیں، ہمارا تھوڑا سا نا ابھی آپس میں تھوڑا کرائسس ہے پیپرز کا، آپ یوں کریں فی الحال مل تو چلانا شروع کریں، اور ساتھ میں 3 مہینے کا ہم ایک گریس پیریڈ دے رہا ہوں، 3 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کی کیا آفر آتی ہے، لیکن 3 مہینے سے پہلے شاید میں بیچ نہ سکوں۔ یہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ان کی بات سن رہے تھے جو کرانے والے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں ابتدائی سرمایہ ورکنگ کیپٹل کہاں سے آئے گا؟ تو جو صاحب اپنی موٹر گاڑی میں ان کو لے کر گئے تھے انہوں نے کہا میں آپ کو 4 لاکھ روپے ادھار دے رہا ہوں، اور ان 4 لاکھ روپے سے ہم کام شروع کرتے ہیں دونوں مل کر۔ کہتے ہیں مجھے حیرتوں میں پڑ گیا، مجھے پتہ بھی نہیں کہ مل کس کی ہے، پیسے کس کے ہیں۔ کہتے بس آپ صبح کو آ کر یہاں بیٹھ جایا کریں اور سمجھیں کہ آپ کی کرانے کی دکان ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ہوتے 3 ماہ گزرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں ان 3 مہینوں میں ہم نے جتنا اس فلور مل میں دن رات ایک کر کے کام کیا، اتنا شاید وہ فلور مل پوری زندگی میں بھی نہیں چلی تھی جو ان 3 ماہ میں چلی۔ کہتے ہیں ریکارڈ توڑ سیل۔ اور جب سیٹھ صاحب جن کی مل تھی وہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ جی اب بتائیں، میں اس کو بیچنا نہیں چاہ رہا، آپ اس کو ایز اٹ از رکھیے، کیونکہ ہمارے خاندان میں کاغذات کا ابھی بھی مسئلہ چل رہا ہے، کیونکہ میں نے اگر بیچنے کی کوشش کی تو مخالف پارٹی نے کیس کر دینا ہے اور یہ مل سیل ہو جانی ہے، اس کے بعد کورٹ نے اس کو سیل کر دینا ہے، کیونکہ ڈسپیوٹڈ پیپرز کا کچھ مسئلہ تھا۔ تو کہتے ہیں آج بھی وہ مل ہم چلا رہے ہیں۔ اب سیٹھ صاحب نہ ہم سے کرایہ لیتے ہیں، نہ منافع میں سے کوئی حصہ لیتے ہیں، نہ کوئی اور چیز ڈیمانڈ کرتے۔ کہتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم جتنا پروفٹ کر رہے ہیں تو ان کے جو وہ تھے، جو صاحب ان کو ساتھ لے گئے تھے وہ ہوتے ہیں، اور ہم آپس میں ان کو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، اور ایک حصہ ہم نے راہ خدا کے لیے رکھا ہے کہ جو پیسہ ہم مساجد میں دیتے ہیں، یتیموں کے لیے دیتے ہیں، رمضان میں دیتے ہیں، ہم جو ہے وہ یہاں پر ایک فری لنگر کا بھی انتظام کیا ہوا ہے، جہاں ہر ہفتے کے دن ہم یہاں پر مزدوروں کو، جو بھی فلور مل میں مزدور کام کرتے ہیں، ان کو ہم فری کھانا کھلاتے ہیں اور لنچ کھلاتے ہیں، ان کو بڑا پرتکلف لنچ بتا رہے تھے کھلاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہم نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اب وہ کہاں چھوٹی سی کرانے کی دکان اور 1.5 کمرے کا مکان اور اس میں ہونے والی 1700-1800 3000 روپے کی سیل، اور کہاں یہاں پر روزانہ 3 لاکھ روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے کا دھندا۔ یہ ہے ذکر استغفر اللہ کا معجزہ، کھلا معجزہ، ڈاکیومنٹڈ معجزہ۔ اگلا معجزہ کراچی سے کسی سسٹر نے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے جو سسر ہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا، ان کی عمر 75 سال، کینسر کا آخری اسٹیج، مثانے کا یا اندرونی اس طریقے کا کسی چیز کا ان کا کینسر، حد سے زیادہ شدید تکلیف میں۔ ڈاکٹرز بڑے حیران، کہتے ہیں کہ اب اگر آپ چاہیں تو ان کا علاج یہیں پہ روک دیں، کیونکہ ہمیں آگے کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ اور ان کو ایک دن کال آتی ہے ڈاکٹرز کے پاس سے، ہاسپٹل سے کال آتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا کہ یہ 24 گھنٹے یا 36 گھنٹے سے زیادہ اب گزار پائیں گے، کیونکہ جو ان کی ٹیسٹ رپورٹس آئی ہیں، جو اسٹیج ہم دیکھ رہے ہیں کینسر کا، یہ کہتے ہیں بالکل آپ آ کر نا آخری ملاقات کر لیجئے۔ کہتی ہیں ہمارے پیروں سے تو زمین نکل گئی، جو جہاں پہ تھا وہ وہیں پر گرتا پڑتا لڑکتا کٹتا مرتا، ہسپتال ہم سب لوگ پہنچے، وہاں پر آہو بقا جاری، وہاں پر جو ہے وہ سارے خاندان والے جمع کہ جی آخری ملاقات کروا رہے ہیں بابا جی سے، کر کے چلے جاؤ، اور اب اس کے بعد چند گھنٹے ہی رہ گئے ہیں، ان کے سانسیں اکھڑنے لگی ہیں اور چند گھنٹے ہیں۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، کلیئر کٹ جواب دے دیا ڈاکٹروں نے۔
कहती हैं हमारे घराने में ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने का बहुत ज़्यादा रिवाज था गुज़िश्ता 2 सालों से, और कहती हैं आपके ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह से ही मेरे हस्बैंड जो हैं आज बैरून मुल्क में सेटल हैं। सेटल कहती हैं जर्मनी में वो काम करते हैं और वहाँ पर किसी इंजीनियरिंग के इदारे में उनकी अच्छी खासी सैलरी है। कहती उससे पहले वही शख्स बेरोज़गार बैठा होता। अब कहती हैं हमने जब ये सुना कि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है तो तमाम, उन्होंने कहा मैके वालों को, ससुराल वालों को, सबको मनादी कर दी गई, ख़बर कर दी गई कि ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह स्टार्ट कीजिए क्योंकि आखिरी सांसें हैं। वो कहती हैं हम चाहते थे कि उनका जो ट्रांजिशन है एक जहान से दूसरी जहान में मुंतकली आराम से हो जाए क्योंकि शदीद तकलीफ़ में थे। डॉक्टरों ने बहरहाल वो मुलाकात वगैरह करके और सबको घर वापस भिजवा दिया। मुलाकात का टाइम ख़त्म हो गया और उनको जो आईसीयू में थे तो वो बाहर से उनको देखकर और हाथ हिलाते थे थोड़ा बहुत जब होश में आते थे। तो कहती हैं हम इस इंतज़ार में थे कि अब फ़ोन बजेगा और डॉक्टर्स बोलेंगे कि आके जो है वो डेड बॉडी ले जाएं, और कुछ जो लोग अस्पताल में वहाँ मौजूद थे तो उनके साथ इनका बराह रास्त रब्ता भी था कि जी अब कैसे हैं अब्बू जी, अब कैसे हैं अब्बू जी। कहती है कि रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बज के सुबह के कोई फ़ोन नहीं बजा। कहती है हमने फिर फ़ोन किया उनको जो अटेंडेंट्स थे वहाँ के, जी गलती तो नहीं होगी, डॉक्टर ने तो कहा था कि बस ये अब गए कि तब गए। तो वो अटेंडेंट्स कह रहे नहीं यहाँ पर तो बिल्कुल पुरसुकून है, और डॉक्टर्स अपना राउंड करके गए हैं। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब इनको धीरे धीरे आराम आना शुरू हो गया है। कहती हैं जहाँ लास्ट मुलाकात के लिए हमें बुलाया गया और वहाँ पर अचानक से कहते हैं कि आधी रात के बाद से बाबा जी की तबीयत में बड़ा फ़र्क पड़ना शुरू हो गया, और न जाने आप लोगों ने कौन सी पढ़ाई की है कि ये हम तो समझ रहे थे कि शायद ये कल का सूरज भी नहीं देखेंगे, रात के किसी पहर उनका जो है वो इंतकाल हो जाएगा। लेकिन वो दिन है और आज का दिन जब तक उन्होंने वो ख़त तहरीर किया ईमेल के फॉर्म में, क्योंकि उन्होंने उर्दू में ख़त लिखा था और उसका पिक्चर ईमेल किया था, तो मेरी टीम ने जो है वो से वहाँ से पिक किया और वो फिर उनसे फ़ोन पर रब्ता हुआ और वेरिफिकेशन की गई इस वाक़े की। कहती हैं वो अभी तक माशाल्लाह ज़िंदा हैं, घर मुंतकिल हो गए हैं। कहती इससे बड़ा खुला मौजज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह का हमने नहीं देखा, जहाँ डॉक्टर्स भी हैरान हैं, पूरा बोर्ड हैरान है, पूरी हस्पताल की मैनेजमेंट हैरान है कि ये चंद घंटों वाला मामला, ये चंद पहले तो हफ़्तों दिनों पर चले गए, फिर हफ्तों पर अब कहते हैं कि चंद माह हो गए हैं कि वो बिल्कुल अपने आराम से बैठे हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, और इनका जो है वो मामला पहले से तकरीबन 60% कहती हैं कि फ़र्क है। 60% एक कैंसर सर्वाइवल के लिए फ़र्क पड़ना एक बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पर वाइटल ऑर्गन्स का फेलियर हो जाता है कैंसर में, आपको पता है। ये एक और खुला मौजज़ा ज़िक्र अस्तग़फ़िरुल्लाह का। उसके बाद जनाब एक जैसे मैंने आपको कहा था कि मछियारा, मछली पकड़ने वाले माहीगीर भाई हमारे सोन मयानी, और उधर जो गवादर सोन मयानी पसनी के पास जो समंदर है बलूचिस्तान का, वहाँ से उन्होंने ये हमारे को ख़त लिख कर भेजा है टूटी फूटी उर्दू में। और वो फरमाते हैं कि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि समंदर में हमें कोई इतला कर सके कि हुकूमत पाकिस्तान ने माहीगीरों को अलर्ट जारी किया है कि अगले 24 से 48 घंटे में समंदर उछलेगा, और तमाम कश्तियों को उन्होंने हिदायतनामा जारी किया कि जी आप इन पीरियड में खुले समंदर में ना जाएं। इनकी कश्ती क्योंकि काफ़ी आगे आ चुकी थी तो इनको किसी ने बताया ही नहीं। अब इनके पास ज़ाहिर जो मछियारे हैं, जो माहीगीर हैं, अपना एक सिस्टम होता है इंस्टिंक्ट्स के थ्रू, इनको पता चल जाता है कि अब तूफ़ान आने वाला है, इनको हवा की खुशबू से पता चल जाता है जो लोग समंदर का काम करते हैं। तो ये वाक़यात काफ़ी मशहूर हैं कि अगर विदाउट एनी प्रॉपर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के वेदर अलर्ट इनको कैसे मिले, क्योंकि वहाँ ना मोबाइल के सिग्नल आते हैं, ना इनके पास कोई थुराया या इस तरह की और इक्विपमेंट्स होती हैं कि वो तूफ़ान का अंदाज़ा लगा सके। बहरहाल कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला हुआ क्या, लेकिन अचानक दूर से हमने देखा कि मौजें हैं कि पहाड़ की तरह उछलती हुई आ रही हैं। हमारा बचना, हमारी कश्ती क्योंकि फुली लोडेड थी, उन्होंने पूरा शिकार किया हुआ था, वहाँ जाल भी मौजूद था और ट्रॉलर में पूरा ट्रॉलर भरा हुआ था मछलियों से। कहते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं हो सका। हमने जो अंदाज़ा कायम किया तो हमें ये लगा कि तकरीबन 2.5 से 3 घंटे बाद ये तूफ़ान जो है हमसे टकरा जाएगा, और हम क्या, हमारी कश्ती क्या, उस तूफ़ान में तो कोई पानी का जहाज़ ना ठहर सके, जिस तरह के वो कह रहे हैं कि मौजें हमने देखी हैं। कहते हैं हमने ज़ोर ज़ोर से चीख चीख कर अस्तग़फ़िरुल्लाह का जिक्र करना शुरू किया, अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 अस्तग़फ़िरुल्लाह, चीख चीख कर। जितने अफराद, तकरीबन 7 अफराद थे उस बोट के ऊपर, लॉन्च के ऊपर, सातों के सातों ने ये ना देखा कि वज़ू है कि नहीं है, किबला रुख हूँ कि नहीं हूँ, कपड़े पाक हैं कि नहीं है। तो यहाँ पर जो बात काम करती है वो यही कि अम्मा युजीब मुस्तर इज़्ज़त दआह, कि कौन है जो मुस्तरब की जो है मुस्तरब दिल की पुकार सुनता है, बेशक रब ताला की ज़ात।
کہتے ہیں کہ ہمیں یوں لگا، باقاعدہ یوں لگا کہ طوفان تو ہماری سمت میں آ رہا ہے لیکن بیچ میں کوئی آڑ موجود ہے، کوئی ایسا پردہ موجود ہے کہ یہ ایک جو گیون پیرامیٹرز ہے اس سے زیادہ اندر نہیں آ رہا طوفان۔ کہتے ہیں ہمارا تو جان کے مارے، ہماری تو جان کا ایسا ہمیں آ کے پڑا کہ ہمیں پتا تھا کہ آج تو ہم گئے ہی گئے۔ انہوں نے لائف بوٹس، لائف جیکٹس، یہ ساری چیزیں پہن لی تھی، لیکن کہتے ہیں تقریباً 7 گھنٹے کی جد و جہد کے بعد ہم اس قابل ہو سکے تھے کہ ہم اپنے جو پہچان والے علاقے ہیں، کیونکہ سمندر میں یہ پہچان کے علاقوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ یہاں سے مڑنا ہے، یہاں سے چلنا ہے، کمپس وغیرہ ان کے کام نہیں کر رہے تھے کسی چیز کے۔ بہرحال کہتے ہیں 7 گھنٹے کی طوفانی جد و جہد کے بعد ہم ساحل سمندر پر بخیر و عافیت، پورا بھرا ہوا ٹرالر، پتہ نہیں کتنے ٹن اس میں مچھلی، اس کے ساتھ بحفاظت ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ اور جب گھر واپس گئے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا آپ کو ریڈیو پر کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں لگ رہا تھا کہ آپ تک آواز نہیں آ رہی ہے، آپ تک پہنچ نہیں پا رہی، آپ تک الرٹ نہیں آ رہا، اور ہم نے ادھر سے پیچھے سے ذکر استغفر اللہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ ان کے بھی گھر میں رواج تھا ذکر استغفر اللہ پڑھنے کا، جو یہ ماہی گیر ہیں۔ اب دیکھیں، ہم ایک بات چھوٹی سی کرتے ہیں یوٹیوب پر، اللہ تعالیٰ دنیا کے کونے کونے میں اس کو پہنچا دیتا ہے۔ 2022 سے پہلے ذکر استغفر اللہ کسی نے رائج نہیں کیا تھا، تو یہ اس خاکسار کی ایک وہ ہے، شاید یہ میری بخشش کا ہی ذریعہ بن جائے، کیونکہ میرے پاس ایک ہی چیز ہے بتانے کو رب تعالیٰ کو، کہ میں نے ذکر استغفر اللہ لوگوں کو دیا ہے اور وہ پڑھے اپنے مسائل حل کر رہے ہیں 7000 مرتبہ روزانہ۔ تو اس استغفار کی بدولت منجدھار میں گھری نیا، جو شعر و شاعری میں آتا ہے، منجدھار میں گھری نیا، طوفان میں گھری کشتی کو پار لگانے والی ذات ہے رب تعالیٰ کی ذات۔ وہ کہتے ہیں وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ہم جب بھی ایسے کسی اس پہ سفر پہ جاتے ہیں شکار کے، ہم کم از کم بھی 70,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور پھر روانہ ہوتے ہیں، تو آج تک ہمارا بال بھی بیکا نہیں ہو سکا۔ کتنا زبردست واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد جو واقعہ آتا ہے 2 لو برڈز کا واقعہ، شادی ہونے کے بعد دونوں میاں بیوی نے واقعہ قلم بند کیا۔ کہتے ہیں ہماری منگنی جو ہے آج سے 16-17 سال پہلے منگنی ہوتی ہے جناب، 16-17 سال پہلے، اور شادی کب ہوتی ہے؟ 17 سال کے بعد۔ یہ انہونا واقعہ یہاں لو میرج کا، جہاں لڑکا اور لڑکی خاندانی اختلافات، مسائل، مصائب اور بہت زیادہ پیچیدگیوں کے باوجود 17 سال کی انتھک محنت اور جد و جہد کرنے کے باوجود ان کی شادی بالآخر ہو ہی جاتی ہے۔ کہتے ہیں بڑا انوکھا واقعہ ہے۔ 2022-23 تک ہماری شادی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ہمارے والدین، ہمارے بھائی ہر سال ڈیٹ فکس کرتے تھے، اور جب وہ ٹائم آتا تھا تو اس سے 3 ہفتے پہلے، 3 مہینے پہلے یا 3 دن پہلے بھی نکاح کینسل ہو جاتا تھا، کیونکہ آپس میں جو خاندانی ان کی دشمنیاں اور جتنے بھی ان کے نظام موجود تھے۔ کہتے ہیں ہم نے 2024 سے بلا ناغہ روزانہ 7000 دفعہ استغفر اللہ لڑکے اور لڑکی نے دونوں نے پڑھا، کیونکہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی، چاہتے تھے کہ حلال رشتے میں آ جائیں، رب تعالیٰ ان کی شادی کر دے، ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ پڑھنا شروع کیا، ایک دن کا بھی ناغہ نہیں ہوتا۔ جس دن لڑکی نہیں پڑھ سکتی تھی تو وہ دادا لڑکے کو لکھ بھیجتی تھی کہ آج تم پڑھ لو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، یا جب لڑکا نہیں پڑھ سکتا تھا تو وائس ورسا۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ اب آتا ہے 2026 کی جنوری، بالآخر 17 سال کی طویل ترین جد و جہد، کیونکہ 17 سال بعد وہ کون کہاں پہنچ جاتا ہے، کیا نظام بچ جاتا ہے زندگی کا، کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ تو 17 سال کی طویل صبر آزما جد و جہد کے بعد یہ دونوں ہمیشہ کے لیے آج ایک ہو چکے ہیں، اور بہت زیادہ شکریہ لکھ کر بھیجا تھا کہ جی بہت زیادہ شکریہ، ذکر استغفر اللہ کی بدولت یہ سب کچھ ممکن ہوا، اور اب دونوں ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں اور مل کر ذکر کرتے ہیں ذکر استغفر اللہ۔ لاسٹ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جو سمجھیں کہ ہمارے قریب قریب کا ہی واقعہ ہے۔ ایک صاحب ہیں جو کہ فنڈ مینیجر ہیں کراچی میں، اسسٹنٹ مینیجر کی پوزیشن پر، چھوٹی سی عمر ہے، زیادہ عمر نہیں ہے، 27-28 سال کے نوجوان ہیں۔ کافی ان کا جو ہے علمی لیول ان کی ایج سے میں نے زیادہ دیکھا ہے، ان جو بقایا نوجوان ہیں ان سے زیادہ ان کا کہیں اچھا آئی کیو۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دن کیا ہوا کہ میرے جو باس ہیں وہ ایک ٹریڈ مطلب کہ جو ایک تجارتی اس میں وہ
پک اٹھاتے ہیں کہ جی ابھی ہم نے انویسٹ کرنا ہے, ابھی ہم نے سیل کرنا ہے, ابھی ہم نے بائی کرنا ہے. کہتے ہیں کہ میرے باس کے پاس ان کی گھر سے فون آیا کہ ان کے گھر پہ کوئی ایمرجنسی ہے, لیکن ہمارا پورٹ فولیو کھلا ہوا تھا, یعنی ڈیلز آن تھی انٹرنیٹ کے اوپر جو یہ کرتے ہیں, انویسٹمنٹس کرتے ہیں, فنڈ مینیجر اسٹاک ایکسچینج کے. اور کہتے ہیں ہم اسٹاکس کے علاوہ دیگر بھی چیزیں کرتے ہیں, جیسے کرنسی ہو گیا, کروڈ آئل ہو گیا, ان سب چیزوں کے. تو اب ان کے پاس ایک بہت بڑا فنڈ پورٹ فولیو, ان کا جو مینیجر ہے وہ گھر روانہ ہوتا ہے اور ان کے حوالے کر کے جاتا ہے کہ تم دیکھنا کہ یہ اسپاٹس اگر آ جائے تو بائنگ کر لینا کلائنٹ کے بہاف پہ. کہتے ہیں ٹھیک ہے. جیسے ہی وہ نکلے, ان کو یہ ہوا کہ جو ان کے فنڈ مینیجر نے سطح بتائی تھی کہ اس سطح پر جب ریٹس آ جائیں تو یہاں سے تم نے بائنگ کرنی. کہتے ہیں اس سطح سے کیا, اس سے نیچے کے میں نے دیکھے کہ ریٹس آ رہے ہیں, کہ میں تو آنکھیں بند کر کے 1 ڈیل اٹھائی, 2 ڈیل اٹھائی, 3 ڈیل اٹھائی, حتیٰ کہ یہ ہوا کہ شام 5 بجے تک جب تک ان کے باس واپس آتے, انہوں نے کہا کہ میں 3.25 کروڑ روپے کی اسٹاکس اٹھا چکا تھا. 3.25 کروڑ روپے. کہتے ہیں نہ جانے کون سی غیبی طاقت تھی کہ میں اٹھاتا گیا. میرے جو فنڈ مینیجر واپس آتے ہیں, جو ان کے سینئر تھے, کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا؟ کہتے ہیں اس کی تو ہمارے پاس لیوریج ہی نہیں تھی, اتھارٹی نہیں تھی, ہمارے پاس تو محض 10 ملین یعنی 1 کروڑ کی لیوریج تھی, تم نے 3.25 کروڑ کا اٹھا لیا. مال ہوا کیا, کیونکہ اسی وقت مارکیٹ نے کھایا جھٹکا, حالانکہ انہوں نے کم ترین قیمت پر وہ اسٹاکس یا وہ چیز اٹھائی تھی, تو وہ اس سے تقریباً 45% نیچے پرائسز ہٹ ہو گئیں, 45% نیچے. کہتے ہیں میری جو حالت خرابی, اب اس میں اس پوری ٹریڈ میں تقریباً جو نقصان کا ریشو تھا وہ تھا 1 کروڑ 35 لاکھ, اور ان کی ٹوٹل سیلری 65,000 روپے. اسسٹنٹ مینیجر جنہوں نے انویسٹمنٹ, جنہوں نے ان کی اسپاٹس اٹھائے تھے, جنہوں نے یہ واقعہ لکھ کر بھیجا ہے. کہتے ہیں میں تو گزشتہ میری 7 نسلوں نے یہ اتنا بڑا 1 کروڑ 35 لاکھ روپے کا. کہتے ہیں اگر تو یہ ریٹس کل صبح تک نہیں گئے, کیونکہ ان کے پاس مارجن تھا کل صبح تک ہولڈنگ کا, کہتے ہیں اگر یہ ریٹس اس سطح پر نہیں آئے جن پر آپ نے اٹھایا ہے, تو 1 کروڑ 35 لاکھ روپے کا نقصان آپ کے گھر والے ادا کریں گے. اب پوری رات ذکر استغفر اللہ پڑھیں اتنا پڑھا. کہتے ہیں میں نے اپنے سینئر کو بھی لگایا, ان کے گھر والوں کو بھی لگایا, اپنے گھر والوں کو بھی لگایا, اور فلور پر میرے ساتھ جتنے لڑکے لڑکیاں کام کر رہے تھے, جتنے ڈفرینٹ مارکیٹس میں کام کر رہے تھے, ان سب کو میں نے ہاتھ جوڑ کر بولا کہ میری خاطر سب نے 1000 پڑھنا ہے ذکر استغفر اللہ, اور خود انہوں نے بلا تعداد پڑھنا شروع کیا. کہتے ہیں صبح کو جب پہلی مارکیٹ کھلی, دوسری مارکیٹ کھلی, تیسری, کیونکہ یہاں پر مختلف سٹیزیں باری باری کھلتی ہیں, کبھی لنڈن کھلتا ہے, کبھی ٹوکیو کھلتا ہے, کبھی نیو یارک کھلتا ہے, تو اس طرح سے ہمارے کو کوئی امید نہیں تھی کہ اب یہ اس کا ہوگا تو ہوگا کیا. تھوڑی دیر بعد دوپہر کو 12-1 بجے جا کر تھوڑی سی امید پیدا ہوئی, کیونکہ ان کے پاس صرف شام 4 بجے تک کا ٹائم تھا. کہتے ہیں اب جو مارکیٹ نے پلٹا مارا ہے کہ جو 3.25 کروڑ کا اسٹاک ہم نے اٹھایا ہوا تھا, وہ 1 کروڑ کے اضافے کے ساتھ بند ہوتا ہے, اور انہوں نے وہاں پر اپنا مال بیچا, ہاتھ دھوئے اس میں سے, اور گھر کی طرف دوڑ لگائے. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے کان پکڑ لیے کہ اپنے سینئرس کی بات کو کیا کر میں اگنور کروں, کیونکہ اگر یہ ریٹ ان کا ریوائز نہیں ہوتا تو 1 کروڑ 35 لاکھ 40 لاکھ 1.5 کروڑ ان کو اپنے گھر سے بھر کے دینا پڑتا. کہتے ہیں اتنا بڑا معجزہ ذکر استغفر اللہ کا. تو ناظرین میرے پاس وقت ختم ہو جائے گا, لیکن معجزے ختم نہیں ہوں گے ذکر استغفر اللہ کے. کیوں نہ آپ بھی آج سے ہی روزانہ 7000 کی تعداد میں ہر اس مسئلے کے لیے جو حل نہیں ہو سکتا, جو اچانک آ جائے, ایمرجنسی میں کرائسس آ جائے, تو اس کے لیے 7000 مرتبہ ذکر استغفر اللہ پڑھنا کیوں نہیں شروع کرتے. امید ہے کہ سب لوگ پڑھیں گے روزانہ 1 لفظ استغفر اللہ. تو اگلی ویڈیو آنے تک اور رہتی کائناتوں تک اللہ پاک ہم سب کے ساتھ ہیں.